बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आइए इनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, खबर ये है कि हालात संभल नहीं रहे, मामला गड़बड़ हो रहे हैं। यहाँ तक कि मोहसिन अख्तर कियानी जो एक एक को तलब कर रहे थे बिला ये सोचे समझे कि उसका ओहदा क्या है, उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं, उनको कहना पड़ गया कि अब वक्त आ गया कि अदारे आपस में डायलॉग करें। इसका क्या मतलब? इसका मतलब इंतशार जारी है, तोड़ फोड़ जारी है, और कौमी मुफाद के मामला जो हैं वो गड़बड़ हैं। दूसरी तरफ रियाज मलिक साहब जो टाइकून थे, यानी प्रॉपर्टी मीडिया के टाइकून, उन्होंने उधम मचा रखी। यूट्यूब बहुत से उनके समझदार दोस्त हैं और कोई बहुत से नादान दोस्तों ने उनको मशवरे दिए कि भाई सिद्ध हो जाओ, और उन्होंने भी कह दिया कि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। हजरत अली याद आ गए, यानी जब मुसीबत पड़ी तो उनको भी अली याद आए। अब ये मामला जो है ये किस तरफ जा रहे हैं, क्या हो रहा है? फिर अदालत के अंदर बुकला की मारपीट, हंगामा आ रही, साइल की तबीयत साफ यानी खातिर मदारत, वो क्या मसला है और क्यों हुआ? और फिर जो असल में बहरिया पर जो छापा पड़ा उसकी बैकग्राउंड पे क्या कुछ है, इतने तिलमिला क्यों रहे रियाज मलिक साहब, इन तमाम चीज़ों को आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश है इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दोबारा न भूलें, और अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, रियाज मलिक छापा बैरिया टाउन का नाम जो है वो भी आपको पता है, जिस तरह उन्होंने रखा था, उनका कोई बैरिया से ताल्लुक नहीं था, लेकिन माशाल्लाह उनका जहन ऐसा काम कर रहा था कि उन्होंने बैरिया का नाम रखा और लोगों को बेवकूफ़ बनाया कि जैसे ये कोई सरकारी स्कीम है। बहरहाल ये तो पुराना किस्सा हो गया, अदालत में मौजूद स्टे पे चल रहे हैं। वो बंदा जो निज़ाम की शहरत पे अंगूठा रख के बैठा हुआ था और बरसहा बरस से लूट मार जारी थी और उसको कोई हाथ नहीं लगाता था, इसलिए कि मीडिया में भी उसके जर खरीद मौजूद थे, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चाहे वो कोई भी शख्सियत हो, कोई भी अदारा हो, उसके अपने जर खरीद वहाँ मौजूद थे। और मामला ऐसे थे कि जो वो चाहता था वो होता था, क्योंकि उसका दावा था कि मैं फाइलों को पहिए लगाता हूँ और ताल्लुकात मेरी जेब में है, यानी मैंने माल खा मेरा मूड बने, ये सबका ख्याल है, लिहाजा मैं माल दिखाता हूँ, लोगों का मूड बन जाता है और मेरे काम हो जाते हैं। लेकिन अब हालात बिगड़ गए। 190 मिलियन का मुकदमा है, उसमें रियाज मलिक साहब भी हैं, साबिक बानी चेयरमैन भी हैं, बड़े मामलात हैं उसमें, अलकादिर ट्रस्ट का मसला है। लेकिन इससे कतई नजर लोगों का ख्याल है कि बहरिया टाउन पे छापा उसका पड़ा, मैंने पहले भी कहा था ये वो नहीं है, ये पूरा एक घेरा डाला जा रहा है। लेकिन कहने वाले कह रहे हैं जनाब नैब तो उनका पसंदीदा तारा था, तो अभी भी सब ड्रामेबाजी की गई है, क्योंकि असल रिकॉर्ड वहां नहीं था, नैब में उनके लोग मौजूद हैं और ये वावेला शोर शराबा सिर्फ लोगों की राय बदलने के लिए है और बाकी कुछ नहीं है। तो यकीनी बात है जो असल अदारे हैं उनको ये सोचना पड़ेगा कि वो फुटेज भी मौजूद है, वहाँ से फाइलें जो ली गई। तो कभी ऐसे भी होता है कि कोई रिकॉर्ड जो अपने जो नाजायज़ चीज़ों का खास तौर पर रिकॉर्ड होता है, या पैसे जो, अब वो कह रहे हैं यहाँ से पैसे भी ले गए, गाड़ियाँ भी ले गए। एक लापता फर्द, उसका पता लगा, मोहसिन अख्तर कियानी ने जो ललकारा और जो खबरों का उन्वान बने और सुर्खियों का उन्वान बने, और उन्होंने जनाब किसी को माफ़ ही नहीं किया, वो लापता मिल गया। और जो जो कुछ उन्होंने कहा था वो नहीं हो सका। उन्होंने कहा सेक्टर कमांडर बुलाऊंगा, आईबी का चीफ बुलाऊंगा, फलाना बुलाऊंगा, एमआई का बंदा बुलाऊंगा, सेक्रेटरी दफा बुलाऊंगा, ये वो, बल्कि सबको तलब कर लिया, नोटिस कर दिया। सेक्टर कमांडर भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। और पुलिस ने रिपोर्ट दे दी कि जनाब धीर बाला में वो गिरफ्तार हैं फरहाद साहब, और आज़ाद कश्मीर में है, वो पाकिस्तान के इलाके में नहीं है। और वो जो वहाँ आज़ाद कश्मीर में जो हंगामा राई हुई थी, जो मामला बने थे, वहाँ उकसाने पर उनके खिलाफ पर्चा हुआ, जो भी है। अब वो बाकी मामला भी सामने आ जाएंगे। लेकिन अफसोसनाक बात है कि 10 दिनों के बाद ये रिपोर्ट मिली। लेकिन मोहसिन अख्तर कियानी साहब कहते हैं हमें बताया जाए कि खुफिया अदारे काम कैसे करते हैं, जनाब बारी बारी आओ, लैंड बनाओ तो सीधे मेरी अदालत से आओ। कोई नहीं आया। अब वो फरमा रहे हैं कि नहीं, वक्त आ गया
کہ ادارے آپس میں ڈائیلاگ کریں. یعنی ہم بھی ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے. قومی ادارے مضبوط ہوں گے تو ریاست مضبوط ہوگی, سیاست مضبوط ہوگی, پارلیمنٹ مضبوط ہوگی. لیکن نہیں, اب معاملات جو ہیں اس طرف جا رہے ہیں. تو یہ جو تھا 190 ملین کے چکر نہیں ہے, یہ مجموعی طور پر ریاض ملک کے گھیرا تنگ ہو رہا ہے. انٹرنیشنل لیول پہ پتہ یہ لگا ہے کہ منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں جناب, لمبی مال ادھر تو ادھر تو ادھر تو ادھر, اس پہ ہیں. اور ریاض ملک صاحب چوڑے اس لیے ہیں کہ جناب کرکی کا آرڈر ہے تو کر دو, میری کے نام تو کوئی جداد ہی نہیں. بیریئر ٹاؤن پہ ہے اور بیریئر ٹاؤن ایک رجسٹر ادارہ ہے. تو اسی لیے ہمارے کوئی دوست جو اس کو بیریئر ٹاؤن کو بھیڑیا ٹاؤن کہتے تھے, کیونکہ یہ بہت سی بیواؤں کے غریبوں کے مال کھا گئے, بہت سی زمینوں پر قبضہ کر کے, اور بہت سی سرکاری زمینوں پر قبضہ کر کے, مل ملا کے مکا کر کے. تو اس لیے اس کو بیریا کی بجائے بھیڑیا ٹاؤن کہا جاتا ہے. تو وہ اب لگ رہا ہے کہ بھیڑیے کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا ہے. دیکھیں اس کے منہ کو تو خون لگا ہوا ہے, اس کا ہاتھ بچتا ہے جس نے ہاتھ ڈالا ہے, یا ہاتھ بھی لگا جاتا ہے. تو اب معاملات یہاں تک. اب وہ تھا عدت میں شدت والا کیس تھا, اور ارجمن صاحب نے آج فیصلہ سنانا تھا. تو وہ جب شروع ہوا کام تبھی کم پہ گیا. یعنی رضوان عباسی نے دلائل شروع کیے تو مانیکا صاحب کود پڑے کہ جناب میں خود دلائل دوں گا, اس لیے کہ بیتی مجھ پہ ہے, میں بتاؤں گا. اور پھر وہ جب وہ آئے ان کو ٹائم دیا گیا تو انہوں نے بلو دی بیلٹ کھیلا, یعنی گالم گلوچ کی زبان استعمال کی, اور انہوں نے ہاتھیں اٹھا اٹھا کے بدوائیں دی بانی چیئرمین کو, اور بشرا کے خلاف بلو دی بیلٹ زبان استعمال کے. لہذا بھائی ہوتے جنہیں خواتین سن پی ٹی آئی دی وہ بول پڑی, ہنگامہ رائی ہوئی, اور پھر لپڑو لپڑی دی نوبت آ گئی. جج ارجمن صاحب اٹھ کے چلے گئے اندر, کیونکہ ان پر عدم اعتماد کر دی, اور انہوں نے فیصلہ لکھ کے دے دیا کہ میں خط لکھ رہا ہوں ہائی کورٹ کو, تو وہ دیکھیے کوئی اور جج لگائے. مجھ پر 2 دفعہ عدم اعتبار کر دیا گیا, لہذا میں اس کو نہیں دیکھ سکتا. لہذا بھائی وہ جو امیدیں تھی نا کہ آج بشرا کی ضمانت ہو جائے گی اور بشرا بری ہو جائیں گی, اور ضمانت تو مل جائے گا بری ہو یا نہ ہو, تو وہ معاملات ختم ہو گئے. اور انہیں نے یہی کہا کہ لنگر آن کرنے کے لیے سارا کچھ مانیکا کر رہے ہیں. لیکن زبان وہی تھی جو ان کے ملازم لطیف نے بیان کی تھی, وہ بھی قابل بیان نہیں تھی. تو گھریلو معاملات تھے, گھر والی چیز تھی, لہذا غصہ بہت تھا. تو جب مانیکا صاحب اپنی فتوحات کے حوالے سے باہر نکلے, یعنی وہاں تو مار چھترو چھتر ہو گئی, لپڑ بھی پڑ گیا, بوتل بھی پڑ گئی, سب کچھ ہو گیا, ایک کسونی بھی پہ گیا, مکے بھی پہ گئے, سب کچھ ہو گیا. لیکن جب وہاں سے عدالت سے باہر نکلے تو ان کا خیال تھا لو جی میں نے اس کو آگے دھکا دے دیا, اب یہ لمبی چلے گی, بشرا بھی باہر نہیں آتی, ضمانت نہیں ہوتی, اپیل جو ہے وہ منظور نہیں ہوگی, نئی سرے سے سنی جائے گی, نئی عدالت میں جائے گا. تو ان کا خیال تھا میں جیت گیا, لہٰذا وہ وکٹری کا نشان بنا کے باہر نکلے. جب وکٹری کا نشان بنا کے وہ عدالت سے باہر نکلے تو جناب جو دوسرے وکیل انہوں نے پھاڑ لیا, یعنی کالا کوٹ کالی ٹائی پہ گیا. پھر انہوں نے جو کرتوت دکھائے وہ سب کے سامنے آن ریکارڈ ہے, ویڈیو آ گئی ہے. اب اس پہ کیا کارروائی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, یہ کیا جائز ہے ساحل کے ساتھ یہ سلوک یا ناجائز ہے, سب قانون والے ہیں اور قانونی عدالتیں ہیں, اور ان کا احاطہ بھی انہیں کا ہے, علاقہ بھی, حدود بھی انہیں کی ہے. اب دیکھیں اس پہ کوئی کارروائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. تاہم معاملات جو ہیں وہ سیدھے نہیں ہیں. لیکن جس طرف جا رہے ہیں, نہج پہ جا رہے ہیں, میں بھی یہی کہتا ہوں کہ مذاکرات کریں ہر لیول پہ, سیاستدان بھی مذاکرات کریں. حکومت کہہ رہی ہے اور مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں, لیکن جو مقبول ترین لیڈر اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ ملنے کے لیے تیار نہیں, وہ جن سے مذاکرات چاہتے ہیں وہ ان سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے. گنڈا پور صاحب کو تھوڑی سی بریکیں لگی ہیں, لیکن ابھی معاملات کو سیدھے نہیں ہیں. وہ ایک آپ نے دیکھا وہ ایک جو احتجاج شروع ہوا, کیمپ لگا, تو اس میں صاحب صدر جو تھے, سابق صدر جو تھے عارف الوی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے احتجاج کرنے کے لیے. اب پہلے تو وہ کوئی ان کو رعایت دلا نہیں سکے, ریلیف نہیں دلا سکے جب صدر تھے. اب وہ آئے ہوئے کیمپ میں بیٹھے ہوئے اور وہ کہہ رہے ہیں جی ظلم ہو رہا ہے, بینڈٹ چوری ہوا, یہ ہوا وہ ہوا. بات بنے گی مذاکرات پہ, ڈائیلاگ پہ, اور یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں, ہم اکیلے نہیں کہہ رہے, ساری دنیا یہی کہہ رہی ہے. اور اب محسن اختر کے آنے میں کہہ رہی کہ اداروں کے بھی ہونے چاہیے. ادارے جو دست و گریبان ہوئے ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ اگر یہ یہی صورتحال رہی تو پھر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں
کہ ایمرجنسی کھڑی نظر آ رہی ہے مجھے، معاملات گڑبڑ ہوتے نظر آ رہے ہیں اور یہ حالات بگڑ جائیں گے. حالات بگڑے تو کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا. جو آپ حقوق کی بات کر رہے ہیں پھر وہ حقوق سلب ہو جائیں گے. تو کسی کو چاہیے بھی، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ معاشی ترقی کے حامی ہو، کسی کو بھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے اور کوئی رسک نہیں لینا چاہیے. بات ڈائلاگ کی ہے تو ڈائلاگ پہ آنا چاہیے. جمہوریت پہ جو ہے وہ چل ہی اسی طرح چکتی ہے، ورنہ پھر سارا کوئی پاجی بوریا بھی اس طرح لپیٹا جائے گا. اور ریاض ملک بھی جو ہے وہ اسی لیے ادھم مچا رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں اس وقت کچھ نہیں ہے. ان کا خیال ہے کہ ابھی ان کے لوگ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان سے کوئی صحافی حضرات بھی بھاگ بھاگ کے دبئی جا رہے ہیں ان کو مشورے دینے کے لیے، کیونکہ پاجی ڈیوٹیفل تو ڈیوٹیفل ہوتا ہے، ہر قسم کی شخصیات سے ان کے تعلقات ہیں. تو وہ جناب اپنا مستقبل کو سیو کرنے کے لیے ان سے ملنے جا رہے ہیں، مشورے دے رہے ہیں. لیکن حالات اچھے نہیں ہیں. سوچنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا سیاستدانوں کو بھی اور تمام اداروں کو بھی، ورنہ مسئلہ یہ رہنا پاجی گڑبڑ ہے. آج اتنے پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں. اپنی شخصیت کے مطابق سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.